سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ذہین تھیں، عقل سلیم اللہ نے دی تھی، قلب سلیم عطا کیا تھا، فہم بہت اچھا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو بار بار چیک کرتی تھیں اور ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتی تھیں اور پوچھتی تھیں، اور ورقہ ابن نوفل کہتے تھے کہ جو تم بتا رہی ہو اگر یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے تو لگتا ہے کہ یہ آنے والے نبی یہی لگتے ہیں اور جن کا زمانہ بہت قریب ہے اور میں خود ان کے انتظار میں ہوں۔ تو نبوت کے اعلان سے پہلے، وحی کے اترنے سے پہلے بہت ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھیں، جس سے وہ محسوس کرتی تھیں کہ یہ معاملہ بہت مختلف ہے اور یہ عام چیز نہیں۔ جب بھی وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جاتیں تو وہ کہتے ہیں میرا گمان یہی ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت حضرت موسیٰ نے بھی دی، حضرت عیسیٰ نے بھی دی علیہ السلام۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھتے ہی آپ سے لپٹ گئیں، سینے سے لگایا، پھر عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے اس فعل سے اور کوئی غرض نہیں ہے، مجھے امید یہ ہے کہ شاید وہی آپ نبی ہوں گے جو اب ہونے والے ہیں، آخری نبی اب آپ ہی ہوں گے۔ اگر واقعی آپ ہی نبی ہیں تو میں یہ آپ سے کہتی ہوں کہ نبوت کے بعد میرے حق کو فراموش نہ کرنا، اور جو خدا آپ کو نبوت عطا فرمائے اس میں میرے لیے خیر کی دعا کرنا۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، مطلب وہی نازل نہیں ہوئی۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کن تو نبی، میں تو اس وقت نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تو پیدا ہی نہ ہوئے تھے، لیکن اظہار نبوت نہ ہوا تھا۔ جو زمانے کی باتیں، جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ اے خدیجہ اگر میں وہی نبی ہوا تو یقین کر لے کہ تو نے میرے ساتھ وہ احسان کیا ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتا، اور اگر میرے علاوہ کوئی نبی ہوا تو سمجھ لے جس خدا کے لیے تو نے کیا ہے وہ تیرا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ بات بھی ایک حق اور سچ ہے کہ تمام انبیاء اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنے معاشرے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر بہترین اخلاق والے اور بہترین صفات والے ہوتے تھے۔ بہرحال وہ وقت آ پہنچا جس کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ورقہ بن نوفل کے پاس جایا کرتی تھیں۔ بعض کتابوں میں 9 ربیع الاول 41 میلاد 12 فروری 610 عیسوی پیر کا دن لکھا ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین۔ تو علماء نے اس کے اوپر تحقیقات لکھی ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام 40 سال کے تھے اور پیر کا مبارک دن تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو رات کو خواب دیکھتے صبح وہ حقیقت بن کے نظر آ جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو خلوت پسند آنے لگی، تنہائی پسندیدہ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام پھر غار حرا جانے لگے، کئی دن وہاں رہتے، کھانے پینے کا کچھ سامان لے جاتے اور کئی دن وہاں ذکر، مراقبہ اور یاد الہی میں گزارتے۔ کوئی نماز تو اس وقت نہیں تھی، تلاوت کے قرآن کا بھی کوئی موقع نہیں تھا کہ قرآن اترا نہیں تھا۔ یاد الہی، ذکر، مراقبہ اور جو بھی سلسلہ تھا وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا تھا۔ اسی لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے نا تو کچھ دیر یاد الہی کے لیے ہٹ کے وقت نکالو۔ تو نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی دن جو ہے وہاں پہ رہا کرتے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور اس فرشتے نے آ کے کہا اقرأ، پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے زور سے بھینچا، دبایا، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ جو ہے نا دبایا، سینے سے لگا کے خوب دبایا، کہا پھر اقرأ، پڑھیے۔ ما انا بقارئ، دوسری مرتبہ فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ فرشتے نے دبایا اور کہا پڑھیے اقرأ وربک الاکرم۔ پھر قرآن مجید کی پہلی آیات نازل ہوئیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئی نا، نبی علیہ السلام اس کے بعد جب گھر تشریف لاتے ہیں تو ایک خوف اور ایک پریشانی اور ایک ہیبت اور ایک عجیب تغیر تھا تب زندگی کے اندر اور طبیعت کے اندر۔ آتے ہی بی بی خدیجہ کو کیا کہا، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چادر بھی اڑائی اور آپ کو اپنے قریب بھی کیا، اور جب ذرا طبیعت بہتر ہونے لگی پوچھا کیا ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر ہے اپنی جان کا۔ جیسے ہی خاوند نے یہ بات کہی تو بیوی نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں، بے قصور فقیروں کو کما کر دینے والے ہیں اور مصیبت زدوں کے کام آنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے، انہوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں قوی امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ یہ اس خاتون جنت کے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نچھاور کر دیا تھا، شوہر کی سچی محبت اور خدمت اور وفاداری کی مثال قائم کر دی تھی۔ یہ ایک عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام کہ ابتدائی 10 سال جو مکہ مکرمہ کے گزرے ہیں، کافروں نے انتہا کر دی تکلیفیں پہنچانے کی۔ کون سی وہ تکلیف ہے جو نبی علیہ السلام کو نہ پہنچائی؟ جب نبی علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے کافر تانے دیتے، باتیں بناتے، تکلیفیں دیتے، کوئی آپ کو انہوں نے طریقہ نہیں چھوڑا، جس طریقے سے وہ تکلیف دے سکتے تھے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتے۔ نبی علیہ السلام بڑے غمزدہ دل کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ، پریشان حال میں جب اپنے گھر لوٹتے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلیاں دیتی، کفار کی باتوں کو ہلکا کر دیتی اور فرماتی کہ آپ ہی نبی ہیں، آپ ہی حق پر ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان کا حوصلہ بڑھاتی، کفار کی باتوں کا تاثر ختم کرتی اور نبی علیہ السلام ان باتوں کو سن کر مطمئن ہو جاتے، اور وہ جو گھر کے باہر کی پریشانی تھی، گھر آتے ہی وفادار، وفا شعار اور خدمت گزار بیوی کو دیکھ کر اور اس کی تسلیوں کو سن کر نبی علیہ السلام کے حوصلے پھر بڑھ جایا کرتے تھے۔ اگر ایک جملہ بولوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ، پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کو باکردار لوگ نظر آئیں گے نا، جنہوں نے دنیا میں کوئی کام کیے ہیں، ان کے پیچھے آپ کو باعمل ماؤں کا کردار نظر آئے گا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کو ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا نام ضرور نظر آئے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کامیاب زندگی کے پیچھے آپ کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام نظر آئے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نام اور حیثیت بیوی کی صورت میں بھرپور نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ جب وحی نازل ہوئی، آپ نے لوگوں کو پیغام دیا، کسی نے قبول نہ کیا۔ پورے مکہ میں، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، وادی فاران میں، پورے عرب میں، پوری دنیا میں عالمگیر قسم کی خاموشی تھی، کوئی پیغام کو قبول کرنے والا نہ تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ انہوں نے تسلیہ دی۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے، علماء جانتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کے لیے وحی رکی، کچھ عرصہ کے لیے، کچھ ایسا لمبا عرصہ گزرا کہ وحی نہ آئی۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ ابو لہب کی بیوی نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، کہنے لگی محمد مجھے تو یہ لگتا ہے تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ ان موقعوں پہ، اتنی تکلیف دہ باتوں کے وقت پر نبی علیہ السلام کی کمر پہ کون تھا؟ پشت پہ کون؟ رات کو سہارا دینے والی، تسلی دینے والی، دلوں پہ مرہم رکھنے والی وہ ایک بیوی تھی۔ ہر موقع پہ کوئی ایسا موقع نہ آیا، مال قربان کیا، بے حساب سب کچھ قدموں میں نچھاور کر دیا خود خدمت کے لیے۔ اور یہ تسلی کے بول یہ ایسے تھے کہ بیوی کے یہ بول، بیوی کا یہ تسلی دینا اور بیوی کا خیال کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا جز بن گیا، اس کو نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ گویا یوں کہہ دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پیچھے کامیاب ترین زندگی، گویا کہ یوں کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیاب ترین زندگی کے پیچھے آپ کو بیوی کی حیثیت سے عورت کا کردار نظر آئے گا۔ تو عورت کا کردار تو اتنا اہم ہے۔ اب انہوں نے تسلیہ دی، نبی علیہ السلام کو چادر بھی اڑا دی تھی۔ اب اگلا دن ہوا، اب بیوی خدیجہ اب شوہر کی تسلی کے لیے اور دلاسے کے لیے
اور مزید اطمینان قلب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا بھی ہو چکے تھے، اور جا کے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے چچا کا بیٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بات بتا دی۔ جیسے ہی ورقہ بن نوفل نے بات سنی تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا تھا، کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی ہوتا اور توانا ہوتا، اور جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی میں تمہاری پوری قوت کے ساتھ مدد کرتا۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ سوچا کہ مجھے میری قوم نے یہ سنا کہ مجھے میری قوم نکال دے گی، آپ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ مجھے میری قوم نکال دے گی، حالانکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صادق الامین ہیں، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں، آپ کے پورے معاشرے کے اندر ایک عزت ہے اور لوگ اپنے فیصلے آپ سے کرواتے ہیں، پورے عرب میں آپ جیسا اور کوئی نہیں، لوگ اتنا آپ کا خیال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا مجھے میری قوم نکال دے گی ان حالات میں، کہ جبکہ میری پوزیشن قوم کے اندر یہ مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ صرف ایک آپ کی بات نہیں، جب جس نے خدا کی بات کی ہے، دین کی بات کی ہے، لوگوں نے نکالا ہی ہے، لوگوں نے باتیں ہی کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہنے لگے اگر مجھے وہ زمانہ نصیب ہوا کہ جس میں لوگ آپ کو نکالیں گے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، لیکن بہرحال بوڑھے تھے، اس کے کچھ ہی عرصے بعد جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کی دعوت دیتے رہے اور کفار کی طرف سے تکلیفیں آتی رہیں، بڑھتی رہیں اور وہ ختم نہ ہوئیں۔ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی پشت پناہی کرتیں اور آپ کی ہمت کو بڑھاتیں۔ کفار جتنی باتوں کے ذریعے آپ کے دل کو زخمی کرتے اور آپ کے دل کو رنج پہنچاتے، آپ ان کا توڑ کیا کرتی تھیں۔